حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ تشریف لائے، قریب میں بیٹھے تھے۔ یاد رکھیے یہ وہ صحابی ہیں جو 7ویں نمبر پہ مسلمان ہوئے ہیں، السابقون الاولون میں سے ہیں، اور انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں آنے جانے کی اجازت ہے۔ صاحب وسادت رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا تکیہ اٹھانے والے، صاحب علی رسول اللہ، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے اٹھانے والے، آپ کے لیے مصلی بچھانے والے، یہ خادم ہیں، قریبی ہیں، اور حضور کے گھر میں بے تکلف آتے جاتے ہیں۔ جب تک پردے کا حکم نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں یہ نہیں پتا تھا اس وقت تک کہ ابن مسعود حضور کے گھر کے فرد ہیں یا نہیں۔ یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہمت کر کے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی باتوں کے انداز سے، اشارات سے معلوم ہو رہا ہے کہ آپ کے جانے کا وقت قریب آ چکا ہے۔ آپ یہ بتائیے کہ اگر آپ دنیا سے تشریف لے گئے آپ کو غسل کون دے گا؟ مسند بزار، معجم کبیر طبرانی، امام اصبہانی نے یہ بات نقل کی ہے، اور ان سے ابن ابی حاتم نے نقل کیا، اور ان سب سے پہلے تفسیر کے استاد ابن جریر طبری نے نقل کیا ہے۔ اللہ کے رسول آپ کو غسل کون دے گا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے گھر کے افراد۔ آپ کا جنازہ کون پڑھائے گا؟ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، رو پڑے۔ کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد فرمایا جب تم مجھے غسل دے دو، کفن پہنوا دو، کچھ دیر کے لیے حجرے سے باہر چلے جانا، سب سے پہلے میرے 2 وزیر آسمان کے جبرائیل اور میکائیل یہ آئیں گے۔ اب یہاں علماء کی دونوں روایتیں موجود ہیں کہ وہ آ کے مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے یا نماز جنازہ پڑھیں گے۔ اہل علم کے دونوں اقوال ہیں۔ ان کے بعد آسمان کے فرشتے، اور پھر میرے گھر کے افراد، مرد، ان کے بعد ان کی عورتیں، ان کے بعد ان کے بچے، ان کے بعد ان کے غلام اور باندیاں، ان کے بعد میرا جنازہ اور مجھ پر درود اور سلام یہ مہاجرین پڑھیں گے۔ اسی ترتیب سے ان کے مرد، پھر ان کی عورتیں، پھر ان کے بچے، پھر ان کے غلام، باندیاں، اس کے بعد انصار مدینہ، اہل مدینہ کی باری ہے۔ اس ترتیب کے ساتھ یاد رکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز جنازہ اس انداز سے نہیں ہوا جیسے ہمارا ہوتا ہے۔ کہ آپ کا اعزاز تھا، آپ کی خصوصیت تھی، آپ کی امتیازی شان تھی، ایک ایک کر کے آئیں گے اور پھر نکلتے جائیں گے۔ خود آپ علیہ السلام نے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایت ہے، یہ ترتیب ان کو بتائی۔ اپنے سفر آخرت سے 5 دن قبل، ابھی آپ کے جانے میں 5 دن باقی ہیں، بخار کی شدت کی وجہ سے آپ نے فرمایا کہ مدینہ منورہ کے اطراف کے 7 کنووں کا پانی لے آؤ۔ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، 7 مختلف کنووں کا پانی لایا گیا۔ آپ نے فرمایا کوئی ٹب اور کوئی بڑا برتن لے آؤ جس کے اندر میں بیٹھ کے غسل کروں۔ اللہ اکبر۔ کس کے حجرے میں ہیں آپ؟ سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں۔ ان کے گھر میں کوئی بڑا برتن نہیں تھا، یہ برتن ام المومنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر سے لایا گیا۔ اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرنے والوں،
آج آپ اور میرے غسل خانے کے اندر کون کون سی عجیب و غریب قسم کی چیزیں نہیں موجود، مگر کبھی الحمدللہ کا لفظ زبان سے نکلا؟ ام المومنین سیدہ حفصہ کے گھر میں بڑا ٹب موجود تھا، بھیجا گیا، آپ علیہ السلام کو اٹھا کے اس میں بٹھایا گیا، اپنے کرتا مبارک اتارا، تہبند باندھا ہوا تھا، اور آپ نے فرمایا احریقو علی 7 قرب، 7 مشکیزوں سے میرے اوپر پانی تھوڑا تھوڑا کر کے ڈال دو۔ یہ پانی ڈالا گیا، کچھ دیر کے بعد آپ کو تھوڑی سی طبیعت میں بحالی ہوئی، افاقہ ہوا۔ آپ نے فرمایا مجھے مسجد لے جاؤ، مجھے مسجد لے جاؤ۔ ایک مومن کا تعلق مسجد کے ساتھ کیسا ہونا چاہیے؟ حضور کے سفر آخرت کی ایک ایک ادا پہ غور کیجئے ذرا سا افاقہ ہوا، اور افاقہ یہ نہیں ہے کہ آپ خود چل کے مسجد جا سکیں، نہیں، تھوڑی سی بخار کی شدت میں کمی آئی، مجھے مسجد لے جاؤ۔ حضرت علی اور حضرت فضل بن عباس چچا زاد بھائی ہیں آپ کے، ان دونوں کے کندھوں پہ آپ نے ہاتھ رکھے، اسی طرح گھسٹتے ہوئے پاؤں آپ علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے، سیدھا ممبر پہ بیٹھے، حمد و صلات اللہ کی تعریف ثنا بیان کرنے کے بعد آپ نے فرمایا لوگو مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میں تم سے بچھڑنے والا ہوں، میں تم سے جدا ہونے والا ہوں، بہت کم وقت ہمارے بیچ میں رہ گیا ہے، اگر کسی کی حق تلفی مجھ سے ہوئی ہو، میں نے کسی سے مالی زیادتی کی ہو، کسی کو مارا ہو، کسی کو ستایا ہو، کسی کو برا بھلا کہا ہو، آج مجھ سے میری زندگی میں اللہ کے اس گھر مسجد میں بدلہ لے لے، میں قصاص کے لیے حاضر ہوں۔ اور ساتھ ہی فرمایا کل تک معاملہ اللہ کی عدالت کے لیے نہیں چھوڑنا، اس لیے کہ اللہ کی عدالت کا معاملہ برداشت سے باہر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ جس کی شفاعت کے میں اور آپ منتظر ہیں، امید رکھتے ہیں کہ ان کی شفاعت اور سفارش کی وجہ سے امت کے گناہگاروں میں شاید مجھے بھی موقع مل جائے اور میری بخشش ہو جائے۔ وہ پیغمبر فرمانے اگر کسی کا کوئی حق ہے وہ مجھ سے آج وصول کر لے، کل تک نہ چھوڑے۔ کوئی نہیں اٹھا، 3 مرتبہ آپ نے یہ صدا بلند کی، کوئی نہیں اٹھا۔ نماز ظہر کے لیے آذان ہوئی، ظہر کی نماز پڑھائی، پھر ممبر پہ تشریف لائے، پھر وہی اعلان فرمایا لوگو وہ بڑا سخت دن ہے، اس دن کا معاملہ نہ چھوڑنا، آج اٹھ کے بول دو، کوئی حیا نہ کرو، اٹھ کے بتا دو اگر کسی کا حق میرے ذمہ ہے میں آج ادا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک صحابی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں، میرے 3 درہم آپ کے ذمہ ہیں۔ آپ نے فرمایا آج میں کسی کے دعوے کو جھوٹا نہیں کہتا، میں کسی کے دعوے کو نہیں جھٹلاتا، لیکن مجھے یاد نہیں ہے، اگر بتا دو کب کے ہیں، کیسے ہیں۔ عرض کی فلاں موقع پر ایک مسکین اور فقیر آیا تھا، اس نے آپ سے سوال کیا، آپ کے پاس اس وقت اس کو دینے کے لیے رقم نہیں تھی، میں قریب میں تھا، مجھ سے آپ نے پوچھا کچھ ہے تمہارے پاس، میں نے 3 درہم دیے، آپ نے فرمایا اس کو ادا کر دو، بعد میں مجھ سے وصول کر لینا۔ آپ علیہ السلام نے یوں دیکھا، آپ کے چچا زاد بھائی حضرت فضل بن عباس کھڑے تھے، فرمایا فضل میرا یہ قرض تم اپنے ذمہ اٹھا سکتے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جی ہاں۔ آپ نے فرمایا دے دینا۔ یہاں یہ بات عرض کر دوں، کوئی آدمی آپ کو اس بات میں بہلا اور پھسلا سکتا ہے کہ جی دیکھو یہ کیسے صحابی تھے 3 درہم مانگ لیے، سمجھ رہے؟
بات سوال کی نہیں تھی. جنہوں نے سب کچھ قربان کر دیا ہو ان کے لیے 3 دن ہم کوئی معنی رکھتے ہیں؟ یہ بات یہ تھی کہ رسول اللہ کی زبان مبارک سے بار بار یہ الفاظ نکل رہے ہیں، بار بار نکل رہے ہیں، یہ سعادت مل جائے. آج اگر اس صحابی کا تذکرہ میں اس منبر سے کر رہا ہوں اور سیرت کی کتابوں میں موجود ہے تو کیوں موجود ہے کہ وہ کھڑے ہوئے تھے. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا ہو اور اس اعلان پہ کوئی کھڑا ہوا ہو، کوئی بدتمیزی تو نہیں کی، کوئی غلط بات تو نہیں کی. حضور نے مطالبہ کیا، انہوں نے کہا جی ہاں ایسا ہے. باتوں کو الٹا کرنے والے لوگ آج ہمارے معاشرے میں بڑے موجود ہیں. 3 درہم کا یہ سوال نہیں تھا، یہ میرے اور آپ کے دلوں کے اندر دستک دے کے یہ بات بٹھانی تھی کہ سمجھ جاؤ اگر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں اپنے اوپر 1 درہم اور 1 پائی کا قرضہ لے کر نہیں گئے، اور آپ نے اس سے پہلے زندگی میں معاملات پاک کیے ہیں. آج ہمارے معاملات کون پاک کرے گا؟ میں اس بات کے انتظار میں ہوں کہ میری روح ملک الموت قبض کر کے لے جائے، اور جب میرا جنازہ ہو تو میری چارپائی امام کے سامنے رکھی ہوئی ہو، اس وقت ایک رسمی طور پر میرا بیٹا آگے ہو کے کہہ دے امام صاحب اعلان کروا دیجئے میرے باپ کے اگر حقوق کسی کے ذمہ ہیں بیٹے سے وصول کر لے. باپ کو کیا تھا؟ کیوں اپنے ذمہ حقوق لے کے گیا؟ اور میں ایسی اولادوں کو جانتا ہوں جنہوں نے انکار کر دیا. وہ باپ پڑا ہوا ہے قبرستان میں، فلاں قبر میں جا کے اس سے مانگ لو. ہمارے مشورے سے دیے تھے، ہم نے کہا تھا تو اس نے تو ہمیں کوئی نہیں بتایا. اس کی کوئی تحریر ہو تو لے کر آؤ، گواہ ہو تو لے کر آؤ. قدم قدم پہ یہ معاملات ہم نے دیکھے ہیں اپنی تھوڑی سی زندگی میں.